نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا قال النبي صلى الله عليه وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون کلهم یزعم انه نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وجاہت کس قدر ہے مرحبا ختم نبوت کی، وجاہت کس قدر ہے مرحبا ختم نبوت کی، زمین و آسماں میں ہے ضیاء ختم نبوت کی۔ روز ازل خدا نے نبیوں سے لیا وعدہ، تمہاری روح میں ہوگی وفا ختم نبوت کی۔ محترم سامعین و ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت امت مسلمہ کا بنیادی عقیدہ ہے کہ آپ اللہ کے آخری پیغمبر اور اللہ کے آخری رسول ہیں، اور آپ کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال ہوگا، کذاب ہوگا۔ خود رسالت مآب حضور خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اندر 30 بڑے بڑے دجال آئیں گے، وہ جھوٹے ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر آنے والا یہ دعویٰ کرے گا، گمان کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مگر یاد رکھنا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو قیامت تک آنے والے تمام فتنوں سے آگاہ فرمایا۔ جن فتنوں سے امت کا سامنا ہونا تھا یا امت کو پیش آنے تھے، ان تمام فتنوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ کیا، اور ان میں سے سب سے بڑا جو فتنہ ہے وہ جھوٹے مدعیان نبوت کا تھا، نبوت کے دعوے داروں کا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں ہی اسود عنسی، مسیلمہ کذاب، طلحہ اسدی، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور آقا دو جہاں حضور خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا یہ دجال ہیں، کذاب ہیں۔ اسود عنسی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو کملی والے آقا کے غلام حضرت فیروز نے جا کر اس جھوٹے نبوت کے دعوے دار کو جہنم رسید کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو وحی کے ذریعے بتا دیا۔ حضور تشریف لائے، نماز فجر کے بعد اپنے غلاموں، پروانوں، دیوانوں، مستانوں سے کہا کہ وہ نبوت کا جھوٹے دعوے دار جو ہے وہ اپنے انجام پہ پہنچ چکا ہے، اور اسے منطقی انجام پہ پہنچانے والا فیروز، فرمایا فاز فیروز کامیاب ہو گیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، دوسرا دعوے دار مسیلمہ کذاب تھا، اور جب مسلمانوں کے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں زمام اقتدار، زمام خلافت آئی، تو آپ نے سب سے پہلے مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ آپ نے ایک لشکر بھیجا جس کا جرنیل حضرت شرجیل کو بنا کر بھیجا، اور پھر دوسرا لشکر بھیجا جس کا جرنیل اکرمہ بن ابی جہل کو بنا کر بھیجا، اور اتفاق ایسا ہوا
ان دونوں لشکروں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے اور اس کے دجل و فریب کے اندر پھنسنے والے، الجھنے والے اس کے پیروکاروں کے خلاف جہاد کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کے اندر ایک لشکر روانہ فرمایا۔ اور آج قادیانی جو ہے پوری دنیا کے اندر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ جناب دیکھو ہماری تو بڑی تعداد ہے، یورپ کے اندر، مغرب کے اندر، افریقی ممالک کے اندر، اور اپنی اس تعداد کے جھوٹے دعوے بھی کرتے ہیں اور اس کو بنیاد بنا کر لوگوں کو دھوکہ بھی دیتے ہیں۔ اب توجہ فرمائیے، تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، مسیلمہ کذاب کا جو لشکر تھا اس کے اندر 40,000 لوگ تھے، 40,000 جوان تھے۔ آج اگر چند لاکھ قادیانی ہیں تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، تو اس وقت تو مسیلمہ کذاب تھا، اور ابھی خیر القرون ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، لیکن 40,000 لوگ وہ تھے جو مسیلمہ کذاب کے لشکر کے اندر شریک تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے مسیلمہ کذاب کے خلاف، اسود ینسی کے خلاف، طلیہ اسدی کے خلاف مارکے لڑے، جنگیں لڑی، اور اپنی جوانیاں قربان کی، اپنا خون دیا، اپنے بچوں کو یتیم کرایا، اپنی عورتوں کو بتایا، اپنی عورتوں کو بیوہ کرایا، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ایک میسج اور پیغام دے دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ یہ بنیادی مسئلہ ہے، اور یہ اسلام کی اساس، اسلام کی بنیاد ہے، اس پہ اپنا سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن ختم نبوت کے عقیدے پر کسی قسم کی سودا بازی اور کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ بدقسمتی یہ بنی کہ جب یہاں مسلمانوں کا عروج کا دور ختم ہو گیا اور دور غلامی شروع ہوا، ہماری بدعمالیوں کی سزا فرنگی سامراج کی شکل کے اندر وہ ہمارے اوپر حاکم بنے، ہم پر مسلط ہوئے، تو انہوں نے ایک فتنے کی بنیاد رکھی، اس فتنے کو اٹھایا مرزا غلام احمد قادیانی وہ سادہ لوگ مسلمانوں کو پہلے یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم مرزا غلام احمد قادیانی کو تو مہدی مانتے ہیں، ہم اسے مسیح موعود مانتے ہیں۔ شروع میں ان کے الجھانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، قادیانی جماعت جرمنی کے سابق سربراہ شیخ رحیل احمد، جنہوں نے اسلام قبول کیا، پھر اللہ کو پیارے ہو گئے، انتقال فرما گئے، انہوں نے بڑی عجیب بات فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ قادیانیوں کا طریقہ واردات یہ ہے کہ شروع میں کسی کو مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ وہ اللہ کا نبی ہے، ہم اسے نبی مانتے ہیں۔ شروع میں بطور مہدی کے، بطور مسیح موعود کے، بطور مجدد کے اسے پیش کرتے ہیں کہ جناب وہ مرزا غلام احمد قادیانی تو مجدد تھا، مہدی تھا، مسیح موعود تھا، اور جب انہیں الجھا دیتے ہیں، اور جب آدمی کوئی قادیانیت کے ذلیل اور ضلالت و گمراہی کے عمیق گڑھے کے اندر چلا جاتا ہے، تب جا کر اس پہ آشکارا ہوتا ہے، اسے بتایا جاتا ہے، باور کرایا جاتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ تو اللہ کا نبی تھا۔ سامعین و ناظرین، یاد رکھیں سب سے بنیادی کردار جو ہوتا ہے وہ دائی کا اپنا کردار ہوتا ہے، دائی کا کردار ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ نے نبوت کا اعلان فرمانا ہے، آپ فاران کی چوٹی پر کھڑے ہوئے اور آپ نے قوم سے کہا لبثت فیکم عمرا من قبلی، میری قوم میں نے آپ کے اندر عمر گزاری ہے، میرے 40 سال تمہارے سامنے ہیں، میری جوانی اور یہ جوانی کے 40 سال تم نے میرا بچپن بھی دیکھا، میری جوانی بھی دیکھی، تم نے میرے شب و روز کو دیکھا ہے، لبثت فیکم عمرا من قبلی، میں تمہارے اندر اپنی عمر کے 40 سال گزار چکا ہوں، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، تم نے مجھے کیسے پایا ہے، تم نے مجھے کیسے پایا
میری زندگی جو ہے، زندگی کے 40 سال تمہارے سامنے بطور آئینہ کے موجود ہیں، تم مجھے سچا پاتے ہو تو جھوٹا پاتے ہو۔ آپ نے قوم کے سامنے اپنے کردار کو بطور مثال کے پیش کیا کہ میرا کردار کیسے ہے۔ تو قوم نے بیک زبان کہا جربنا کا مرارا، اے محمد ہم نے تو 12 آپ کو آزمایا ہے، 12 آپ کا تجربہ کیا ہے، لیکن کبھی بھی ہم نے آپ کے اوپر جھوٹ کا ہم نے تجربہ نہیں کیا۔ آپ کی زبان سے جو بھی بات نکلی وہ سچی نکلی ہے، آپ کی زبان سے کبھی بات غلط نہیں نکلی، جھوٹ نہیں نکلا۔ یہ اعتراف مکہ کے تمام لوگوں نے کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صداقت، سچائی کا مظہر اور آئینہ دار تھی۔ بنیادی کردار جو ہوتا ہے وہ دائی کا اپنا ذاتی کریکٹر جو ہوتا ہے، اس کی شب و روز کی زندگی جو ہوتی ہے، اس کا لوگوں کے ساتھ معاملات جو ہوتا ہے وہ ہوا کرتا ہے۔ اب جناب جس مرزا غلام احمد قادیانی کو یہ مہدی بھی کہتے ہیں، مسیح موعود پیش کر کے لوگوں کو اس کے اندر الجھاتے ہیں، اب اس کے کردار کو دیکھو۔ میں بطور مثال کے 2-3 باتیں عرض کروں گا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی کا ایک ایک ورق جو ہے وہ کذب اور جھوٹ کا شاہکار ہے۔ اس کی زبان سے جب بھی نکلا جھوٹ نکلا، اس کی زبان سے جب بھی نکلا دجل و فریب پر مبنی الفاظ نکلے، اور اس کا یہ معمول تھا جھوٹی پیشین گویاں کرنا، جھوٹی باتیں کرنا، جھوٹے دعوے کرنا۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا شعار تھا۔ اور میں پہلے حوالہ دے رہا تھا شیخ رحیل احمد کا۔ شیخ رحیل احمد اس نے بڑی پیاری بات کہی، اس نے کہا کہ قادیانیت کو جس نے سمجھنا ہے، قادیانیت کو جس نے سمجھنا ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں کا مطالعہ کر لے۔ جب مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں کا مطالعہ کرے گا تو قاری کے دل و دماغ پر یہ بات واضح ہو جائے گی، آشکارا ہو جائے گی، وہ تو ایک جھوٹا انسان تھا۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب زمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ 188 پہ یہ لکھا ہے، زمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ 188 پر یہ اس نے لکھا ہے کہ احادیث صحیحہ میں آیا ہے کہ مسیح موعود صدی کے سر پر آئے گا اور وہ 14ویں صدی کا مجدد ہوگا۔ اب ہم اہل اسلام کہتے ہیں کہ یہ اس کی زندگی کا یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا۔ وہ کہتے ہیں کہ صحیح احادیث کے اندر، ہم کہتے ہیں کہ احادیث نہیں، کوئی ایک حدیث پیش کر دو، کوئی ایک حدیث پیش کر دو، اور صحیح بھی نہیں کوئی موضوع حدیث بھی پیش کر دو جس کے اندر یہ آیا ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ مسیح موعود جو ہے وہ 14ویں صدی کے اندر آئے گا۔ اور یہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے پیروکاروں کے اوپر اہل اسلام کی طرف بہت بڑی حجت ہے کہ وہ قادیانیت، وہ زہر کا پیالہ تو پی سکتی ہے لیکن وہ کوئی ایک حدیث بھی پیش نہیں کر سکتے جس سے وہ اپنے گرو، اپنے پیشوا، اپنے بانی مرزا غلام احمد قادیانی کے اس بات کو وہ سچا ثابت کر سکے۔ مرزا غلام احمد قادیانی اس بات کے اندر جھوٹا ثابت ہوا، کوئی ایک حدیث بھی قادیانیت پیش نہیں کر سکی جس کے اندر یہ آیا ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہو کہ مسیح موعود وہ جناب صدی کے سر پہ آئے گا اور وہ 14ویں صدی کا مجدد ہوگا، اور 14ویں صدی جو ہے وہ آخری صدی ہوگی۔ اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی اس کا معمول یہ تھا جھوٹی پیشین گویاں کرنا، اپنے مخالفین کے بارے کے اندر دشنام ترازی کرنا، غلیظ لغو فحش زبان استعمال کرنا، اس کا یہ معمول تھا۔ اس نے خاندان کی ایک خوبصورت لڑکی تھی جس کا نام محمدی بیگم تھا، اس نے اس کے رشتے کے حصول کے لیے بڑے عجیب و غریب ہتھ کنڈے استعمال کیے، بڑے شرمناک ہتھ کنڈے استعمال کیے، اور اس نے اعلان کیا کہ جناب کہ یہ محمدی بیگم کا نکاح جو ہے یہ میرے ساتھ ہوگا، محمدی بیگم کا نکاح میرے ساتھ ہوگا، اور اگر کسی اور کے ساتھ اس کا نکاح ہوا اور وہ نکاح سے 2.5 سال تک فوت ہو جائے گا، اگر محمدی بیگم کا نکاح میرے ساتھ نہ ہوا تو جس کا بھی نکاح محمدی بیگم کے ساتھ ہوگا
وہ 2.5 سال تک فوت ہو جائے گا، اور اس کا باپ جو ہے، اس کا باپ احمد بیگ جو ہے، اگر اس نے نکاح کسی اور کے ساتھ کر دیا تو یہ بھی 3 سال کے اندر بڑا اس کا عبرتناک انجام ہوگا۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی نے اس رشتے کو ہتھیانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا، اب یہ دھمکی امیز پیشین گوئیاں بھی سنا دی، لیکن محمدی بیگم کا جو باپ احمد بیگ تھا وہ ڈٹ گیا۔ اس نے بالآخر 1892 کے اندر اپنی بیٹی محمدی بیگم کا نکاح جو ہے وہ مرزا سلطان بیگ کے ساتھ کر دیا۔ یہ 1888 سے یہ پیشین گویاں کر رہا تھا کہ جناب یہ میرے نکاح کے اندر آئے گی، خدا نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ محمدی بیگم کو تیرے نکاح کے اندر لاؤں گا، ہر رکاوٹ کو دور کروں گا، ہر معنی کو دور کروں گا۔ اب یہ اتنا بڑا جھوٹ اور اتنی بڑی جھوٹی پیشین گوئی، جب محمدی بیگم کا نکاح جو ہے، محمدی بیگم کا نکاح وہ سلطان بیگ کے ساتھ ہو گیا، احمد بیگ نے اپنی بیٹی کا نکاح سلطان بیگ کے ساتھ کر دیا، مرزا قادیانی کو ذلت کا، رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، اور پوری قوم نے اس پر نفرین بھیجی کہ جناب تم تو کہتے تھے کہ جناب محمدی بیگم میرے نکاح کے اندر آئے گی، اور محمدی بیگم کا نکاح خدا نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے میں تیرے ساتھ کروں گا، ہر رکاوٹ کو دور کر دوں گا، اگر نکاح کسی اور جگہ پہ ہو گیا باپ کا انجام بھی برا ہوگا، محمدی بیگم کا انجام بھی برا ہوگا، اور اسی طرح جو ہے اس کے شوہر کا انجام بھی برا ہوگا۔ اور محمدی بیگم نے جتنا عرصہ بھی گزارا، وہ 1966 کے اندر محمدی بیگم کا انتقال ہوا۔ 1966 کے اندر 1892 میں اس کی شادی ہوئی، اور 1966 کے اندر جا کر اس کا انتقال ہوا، اسے کچھ بھی نہ ہوا۔ مرزا کی پیشین گویاں کہاں گئی؟ ہم پوچھتے ہیں، یہ ایک نہیں، درجنوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں ایسی مثالیں موجود ہیں۔ مرزا قادیانی کی زندگی کا ایک ایک دن، زندگی کا ایک ایک ورق جو ہے اس کے جھوٹے ہونے پر مہر ثبت کرتا ہے۔ اس نے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ کو چیلنج دیا اور کہا کہ تم مجھے اپنے رسالے کے اندر جھوٹا کہتے ہو، مجھے دجال کہتے ہو، مجھے کذاب کہتے ہو، اگر تمہاری باتیں سچی ہیں یعنی کہ میں جھوٹا ہوں، دجال ہوں، کذاب ہوں، تو پھر میں تمہاری زندگی کے اندر مر جاؤں گا، اور اگر میں سچا ہوں اور تم جھوٹے ہو تمہارا انجام جو ہے وہ برا ہوگا، اور تمہارا برا انجام وہ اللہ سے میں دعا مانگتا ہوں کہ اللہ وہ انسانی ہاتھوں سے نہیں بلکہ آسمانی آفت سے اور مہلک امراض سے وہ طاعون ہے اور حیضہ کے اندر وہ تمہیں مار دے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے جس طرح اسے زندگی کے ایک ایک قدم پر جھوٹا ثابت کیا، اسی طرح اس کی موت بھی اس کے جھوٹے ہونے پر اس کا مظہر بن گئی، اور اس کا کذب جو ہے پوری انسانیت پر واضح ہو گیا۔ اب اس نے یہ چیلنج کیا تھا مولانا ثناء اللہ امرتسری کو، اس کا یہ چیلنج مجموعہ اشتہارات جلد نمبر 3 صفحہ 578، اس کی کتاب تبلیغ رسالت جلد 10 صفحہ نمبر 118 پر موجود ہے۔ اور اسی طرح اس نے یہ دوبارہ چیلنج 25 اپریل 1907 اخبار بدر کے اندر شائع ہوا کہ ثناء اللہ کے متعلق جو کچھ لکھا گیا ہے یہ ہماری یعنی کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے اس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ یہ 25 اپریل 1907 کے اندر اخبار البدر قادیان سے اس کا یہ اعلان شائع ہوا، اور اللہ رب العالمین نے کیسے کیا کہ 26 مئی 1908 کو مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ جہنم رسید ہو گیا، اسی حیضے کے اندر، اسی حیضہ جسے اس نے خود رب سے مانگا تھا وہ 1908 کے اندر مر گیا۔ اور مولانا ثناء اللہ امرتسری جس کے بارے میں اس نے کہا تھا یہ جھوٹا ہے، یہ میری زندگی کے اندر مر جائے گا اور اس کا برا انجام ہوگا، وہ مولانا ثناء اللہ امرتسری اس کے مرنے کے بعد کئی سال تک زندہ رہے اور ختم نبوت کے ڈنکے بجاتے رہے، مرزا غلام احمد قادیانی کے دجل و فریب کو آشکارا کرتے رہے۔ یہ میں نے 2-3 واقعات عرض کر دیے ہیں۔
کہ جس سے مرزا غلام احمد قادیانی کا دجل، اس کا جھوٹا ہونا، اس کا کذاب ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور جو آدمی جھوٹ بولتا ہو، جھوٹ بولنے والے کو تو آج معاشرے کے اندر اچھا انسانی تصور نہیں کیا جاتا، اسے بےہودہ تصور کیا جاتا ہے اور اسے ذلیل تصور کیا جاتا ہے۔ اور جو اس کماش کا آدمی ہو، جھوٹ بولنا جس کا شعار ہو، جھوٹی پشین گویاں کرنا جس کا شعار ہو، وہ ایک اچھا شریف انسان تو دور کی بات ہے، وہ کیسے اللہ کا نبی، اللہ کا رسول بن سکتا ہے؟ اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ رب العالمین پوری انسانیت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت کے ساتھ وابستہ فرمائے۔ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے قبول فرمائے، آپ کے دامن کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو لوگ مرزا غلام احمد قادیانی کے دجل و فریب کے شکار ہو چکے ہیں، قادیانیت کی ضلالت کی زنجیروں کے اسیر ہو چکے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو اس کے دجل و فریب سے رہائی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔